بھی دشمن ہے میرے رضا کہاں جل رہا تھا۔ اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اس بدبخت شخص کے بارے میں نے پہلے بتانے کی کوشش کی تھی۔ آج میں یہ بتاؤں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ وسیم رضوی جیسے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی تھے، جب اس وقت قرآن کے ساتھ ایک نکتے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کری گئی اور ممکن ہی نہیں تھا۔ جب اس وقت حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، تو آج یہ بدبخت شخص لاکھ اپنی من گڑت طرح سے قرآن نے مقدسہ کی آیتوں کو ہٹائے معاذ اللہ رب العالمین، لیکن دراصل قرآن جیسا تھا ویسا ہی رہے گا صبح قیامت تک کے۔ یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، لیکن یہ بات کچھ اور ہے۔ لیکن یہ جس طرح سے اس نے مکاری کری، اور اسی جہالت پر آج یہ بدبخت شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے قرآن کو صحیح ترتیب دیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن معاذ اللہ رب العالمین صحیح طرح سے نہیں تھا۔ اس کا پہلا اعتراض اگر آپ دیکھیں، جب اس نے یاچکا داخل کی تھی تو یہ بولتا ہے کہ یہ جو جہاد سے منسلک آیات ہیں وہ سب قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ اکرام نے اس قرآن میں ایڈ کی معاذ اللہ رب العالمین۔ اور آتنکواد کا یہ آیتیں بڑھاوا دیتی ہیں، چونکہ صدیق اکبر تو جہادی تھی معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ گستاخ مردود، یہ گستاخ صحابہ بھی، اور اس کو غلط ڈھنگ سے ایک کتاب کی شکل دیا۔ یہ طرح طرح کے الزامات معاذ اللہ لگاتا رہا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خود اپنے ہی باتوں میں پھنس رہا ہے۔ اس مردود نے حضرت علی کا نام نہیں لیا، اس کے نظریے کے حساب سے علی نے قرآن میں نہیں کچھ کیا، تو یہی میرا مطالبہ ہے اس مردود سے۔ حالانکہ ہم تو یہ مقدس صحابہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اسی کے قول کے مطابق اگر ہم بات کریں اور اس سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ حضرت علی کے بارے میں تو ایمان رکھ رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں بولتا ہے، اور حضرت علی نے جب کچھ نہیں کیا، یعنی اس قرآن میں کوئی بھی اعتراض انہوں نے نہیں کیا جب ان کی دور خلافت گزری، چونکہ اب یہ مردود ہے تو اس کا اعتراض کرنا یوں ہی بیکار ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ مردود ہر ایک سماج میں ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے آج بھی قرآن کو حضور علیہ السلام کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہی ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک بھی کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا بول اور اس کا یہ وار خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی سب حمایات کو بلا لو، اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو۔ عرب کے معروف شعراء اپنا کلام لکھ کر کعبہ شریف پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، یہ جو سورہ کوثر ہے اس کو لکھ کر وہاں سجا دو۔ جب یہ سورت عربی شعراء نے جب دیکھی تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ کلام کو سمجھنے والے لوگ اور فصاحت و بلاغت کے بابے تھے، مگر یہاں ان کی زبانیں بند ہو گئی، وہ دنگ ہو گئے، مجبور ہو گئے، اور بالآخر ایک ارشاد ایک استاد شعرا نے، جو کہ ان جاہلوں کا شعرا رہا کرتا تھا، اور بھی تھے ان میں سے کسی شاعر نے جب یہ سورہ مبارک کو دیکھی اور اس کے آخر میں لکھ دیا، سورہ تو یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اصل میں تو یہ حقیقت حضور علیہ السلام کی جو ہے نعت بیان کر رہی ہے، اور وہ شاعر جب یہ آیت دیکھتا ہے تو آگے لکھتا ہے
اللہ اکبر، واللہ ما ھذا من کلام البشر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شاعر لکھ دیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا تو وہ کلام مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے جب ان اہل عرب کی عقلوں کو حیران و پریشان کر دیا اور اپنی مصر لانے سے عاجز کر دیا، تو لاکھ یہ مردود وسیم رزق یہ 26 آیت ہٹا کر نئے ایڈیشن کے ساتھ قرآن ایڈ کر لے، مگر ہرگز اس مردود کو بھی بتا دیا جائے اور یہ آپ لوگ بھی اور بھی غیر لوگ بھی یہ ساری باتوں کو سن لے، کوئی بھی قیامت تک کے قرآن جیسا تو دور کی بات ہے، بلکہ ایک آیت بھی اس کے مثل دوسری آیت و صورت نہیں لا سکتا، بلکہ اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے جب یہ شک و شبہ والی باتوں سے پاک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب یہ مردود الشہادہ لعین و خبیث جیسے ہزار فتنے برپا ہو جائیں اور یہ دعویٰ کرے مردود کہ کس طرح سے جس نے یہ عوام میں اور سماج میں یہ جو ہے خلفشار پھیلانے کی کوشش کری، اصل میں اللہ تبارک و تعالی جلد اس کا انشاءاللہ انصاف کرے گا۔